الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں، سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی کتاب بدلنے والی نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ بدلنے والا نہیں۔ مشرکین کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ اللہ کے کلام میں چینجنگ ہو، تبدیلیاں ہوں۔ مشرکین نے ہمیشہ سے یہی خواہش کی، ہر زمانے کے مشرکین نے یہی خواہش کی، اور یہی خواہش ایسی ہے جس سے پچھلی امتیں ہلاک برباد ہو گئی۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے 3 بڑی کتابیں نازل فرمائی تھی قرآن سے پہلے، وہ تینوں کتابیں لوگوں نے اپنی مرضی سے عدل بدل لی۔ عدل بدل لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ 100 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ صحیفے یعنی کاغذ کی شیٹ میں اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات لکھ کر کے انبیاء کو دیے تھے۔ تقریباً 100 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ ان سارے صحیفوں کو لوگوں نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تبدیلیاں کر دی، چینجنگ کر دی، الٹ پھیر کر دیا، تغیر کر دیا۔ کیسے تبدیلی کرتے تھے؟ اگر کسی غریب کی بیٹی نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے کہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، اور مالدار کی بیٹی نے چوری کیا تو آیت بدل دیتے تھے، قلم سے دوسرا لکھ دیتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضور کے صحابہ تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک عورت نے چوری کر لی۔ اب لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، تو اس کے لیے کچھ تدبیر کرنی چاہیے جس سے ہاتھ کاٹنا نہ پڑے اور بچ جائے معاملہ۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکا ہے۔ اگر حضور تک نہیں پہنچتا اور جس کی چوری کی ہے وہ معاف کر دیتا، جس کی چوری کی ہے وہ ہدیہ کر دیتا، جو چیز لی ہے وہ واپس ہو جاتی، معاملہ رفع دفع ہو جاتا، تب تو ہاتھ کاٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن چوری ہونے کے بعد جب مقدمہ عدالت میں پہنچ گیا تو عدالت میں جو قانون ہے اس قانون پر عمل ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں معاملہ پہنچ چکا تھا، چوری کا معاملہ۔ لوگوں نے کہا کہ حضور سے کون بات کرے گا؟ کسی صحابی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حضور سے بات کرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ
ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں، خادم ہیں، چھوٹے ہیں اور حضور کے بیٹے جیسے ہیں، لے پالک جیسے ہیں۔ تو حضرت اسامہ سے کہا جائے کہ تم جاؤ حضور کے پاس اور کہو کہ فلاں عورت نے جو چوری کی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، فلاں عورت نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو اس کا ہاتھ بچ جائے۔ تو حضرت اسامہ حضور کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس عورت کا ہاتھ نہیں کاٹنے کی کوئی شکل ہے کیا؟ لوگ مجھے دیتے ہیں آپ کے پاس کہ تم حضرت سے گزارش کرو کہ کوئی شکل ہو ہاتھ نہ کٹنے کی تو نہیں کٹے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، شدید غصہ آ گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حکم کے خلاف سفارش ہو رہی تھی، اللہ کے حدود کے خلاف سفارش ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ، میری لاڈلی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا، اگر وہ چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ حضور نے بہت سخت ارشاد فرمایا۔ اس سخت ارشاد کے بعد حضرت اسامہ ڈر گئے اور وہ وہاں سے واپس آئے اور سارے صحابہ کو بتایا کہ اللہ کے حدود کے خلاف سفارش کرنا جائز نہیں ہے، آپ لوگوں نے غلط مشورہ دیا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر کے ناراض کر لیا۔ اور حضور نے یوں فرمایا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر یہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم روئے زمین پر نافذ ہوتا ہے، چوری کا حکم اگر نافذ ہو جاتا ہے تو سارے چوروں کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، سامان کو اٹھا نہیں سکتے، وہ ان کا ہاتھ کام نہیں کرے گا، ان کا دل کانپ جائے گا کہ چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اگر قتل کے بدلے قصاص نافذ ہو جائے روئے زمین پر، جیسا کہ قرآن پاک کا حکم ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس جان کے بدلے قاتل کی جان لی جائے گی۔ اور یہ حکومت اسلامیہ جو قوت قاہرہ رکھتی ہے ان کے کنٹرول کی بات ہے، یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے کہ ایک خاندان میں کسی نے مارا تو دوسرے خاندان میں جا کر کے اس کو مار دیا۔ حکومت کے قانون میں اور عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا کہ جس نے قتل کیا ہے اسے بھی قتل کر دیا جائے، جس نے سر قلم کیا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ تو پورے ملک میں کسی قاتل کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے کسی کی طرف کہ وہ قتل کر دے، تلوار نہیں اٹھتی ہے قتل کر دے، وہ گولی نہیں چلا سکتا کسی کے اوپر، کیوں کہ اس کی جان بھی جائے گی، جیسے اس کی جان لے رہا ویسے اس کی جان جائے گی۔ اس لیے پورے ملک میں سناٹا رہتا ہے، اسلامی حکومت اگر ہو تو کوئی کسی کا سر قلم نہیں کرتا ہے اور کوئی کسی کا مال چوری نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت مفتی شہید احمد صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں سروے کر رہا ہوں۔ کیا سروے کر رہے ہیں؟ کہ تحقیق کر رہا ہوں کہ آخر اسلام میں جو زنا پر رجم کی سزا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو اس کو پتھر مار کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ہر آدمی پتھر مارتا ہے اور وہ آدمی مار دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا اس میں اسلامی سزا میں ظلم ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے
قصاص میں جو آدمی کو کی جان کے بدلے جان مار دی جاتی ہے، ایک آدمی کی جان چلی گئی، ختم ہو گیا، لیکن اس کے بدلے میں ایک دوسری جان کو بھی اسلام کہتا ہے کہ مار دو جس نے مارا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ زندہ رہتا تو بہت کارنامے انجام دیتا، زندگی ہی سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی، اس کو کوئی اور سزا ہونی چاہیے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ سروے جمع کیجیے، ملکوں کے سروے جمع کیجیے، کاؤنٹی، کہ کس کس ملک میں چوری کی سزا ہے، کس کس ملک میں زنا کی سزا ہے، اور کس کس ملک میں قتل کے بدلے قتل ہے، یعنی قصاص کی سزا ہے۔ اس کے بعد آپ میرے پاس آئیے گا۔ تو وہ صاحب کئی دنوں کے بعد آئے اور کہا کہ فلاں ملک میں چوری کے کرنے والے پورے ملک میں 500 آدمی چوری کرنے والے تھے، اور فلاں ملک میں جہاں چوری کی سزا نہیں ہے وہاں کئی لاکھ لوگوں نے چوری کی۔ جس ملک میں زنا کی سزا رجم ہے، پورے سال میں پورے ملک میں 2 آدمی نے زنا کیا، اور جس ملک میں زنا کی سزا نہیں ہے وہاں ہر منٹ پہ کئی زنا ہوتے ہیں، ہر منٹ میں زنا ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جن کا ریکارڈ رہتا ہے، اور جن کا ریکارڈ نہیں رہتا ہے پتہ نہیں کتنے زنا ہوتے ہیں۔ جس ملک میں جان کے بدلے جان لینا ہے، اس ملک میں پورے سال میں 10-12 قتل ہوئے، اور جس میں کوئی قانون جان کا نہیں ہے، جان مارنے کا یعنی قصاص کا قانون نہیں ہے، ایسے ملک میں روزانہ قتل ہوتا ہے، منٹوں میں قتل ہوتا ہے، گھنٹوں میں قتل ہوتا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ اب بات سمجھو، اسلامی سزاؤں میں صرف سزا کا خوف پھیلایا گیا ہے، سزا کا خوف پھیلایا گیا ہے، اس سے جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو معلوم ہے کہ زنا کی وجہ سے رجم کر دیا جائے گا تو پورے ملک میں کوئی زنا نہیں کرتا، اکا دکا ہی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی زنا نہیں کرتا۔ اور قصاص کا قانون ہے تو اس کے ڈر سے کہ جان چلی جائے گی، قاضی سوچتا ہے کہ جیسے اس کو ماروں گا ویسے میں مر جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، تو وہاں لوگ قتل نہیں کرتے ہیں۔ تو اسلامی سزاؤں میں سزا کم ہوتی ہے، یعنی اکا دکا ہی سزا دینی پڑتی ہے، اور سزا کا ڈر، سزا کا ہوا، سزا کا خوف، سزا کا روب یہ چھایا ہوا ہوتا ہے پورے ملک میں۔ تو میں اسلامی سزا کو سمجھا رہا تھا۔ یہ جو غیر مسلمین ہیں جن کا ایمان کتاب اللہ پر نہیں ہے، قرآن پاک پر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں چوری کی سزا ہے تو بہت سخت ہے، زنا کی سزا ہے تو بہت سخت ہے، اور قصاص کی سزا ہے تو بھی بہت سخت ہے، ڈاکوؤں کی سزا ہے وہ بھی بہت سخت ہے۔ یہ سب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نتائج کا مطالعہ نہیں کرتے۔ نتائج کا اگر مطالعہ کریں گے، نتیجے کا مطالعہ کریں گے کہ پورے ملک میں زنا نہیں ہو رہا ہے، پورے ملک میں سارے لوگ بالکل بے خوف پھر رہے ہیں، چوری نہیں ہو رہی ہے، سامان آدمی ڈال دیتا ہے، سامان وہی پڑا رہتا ہے، یا وہ امانت گھر میں جمع ہوا رہتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میرا سامان گم ہو گیا تھا تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ سامان ہے تو لے جاؤ، اپنی علامت بتا کر کے اپنا سامان لے جاؤ۔ یہ اسلامی قانون کا فائدہ ہے۔ اسلامی قانون میں سزاؤں کا خوف بٹھایا گیا ہے اور سزا بہت کم ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ کتنے بھی چاہیں زانی کو زنا سے روکنا نہیں روک سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہندوستان میں بھی زنا کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور بعض وقت آواز اٹھتی ہے کہ اسلامی سزا نافذ کرو، اسلامی سزا نافذ کرو،
کہ زنا بالجبر ہوا ہے، اسلامی سزا نافذ کرو، اسلامی سزا میں زانی کو قتل کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کیوں مطالبہ ہوتا ہے؟ یہ فطرت کا مطالبہ ہے، یہ فطرت کا مطالبہ ہے کہ اسلام کا قانون یہ فطری قانون ہے، جو مارا ہے اس کی جان چلی جائے گی، جس نے زنا کیا ہے اس کی جان چلی جائے گی، جس نے چوری کی ہے، جس ہاتھ سے چوری کیا ہے وہی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اسلامی سزائیں یہ فطرت کے مطابق، اس لیے ان کی آوازیں اٹھتی ہیں کہ اسلامی سزائیں نافذ کرو۔ اسلامی سزائیں جو نافذ ہوتی ہیں تو ایسے اچانک نافذ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے۔ کیا ماحول؟ کہ عورتیں بغیر پردے کے نہیں پھریں گی، کھلی ہوئی عورتیں نہیں پھریں گی۔ تو جب پورے معاشرے میں ساری عورتیں نقاب میں رہتی ہیں تو اب زنا ہوگا ہی نہیں۔ کیسے نہیں ہوگا؟ غیر مرد عورتوں کو دیکھے گا نہیں، زنا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے پہلے یہ ماحول دیا جاتا ہے، معاشرے کو پاکیزہ کیا جاتا ہے، پاکیزہ کرنے کے لیے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں، باتیں بتائی جاتی ہیں اور اسلام کی خوبیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ جب پورے ملک میں ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں پاکیزہ رہنا اچھا ہے، اپنی نسلوں کو پاکیزہ رکھنا اچھا ہے۔ ایک ملک میں ایک کانفرنس تھی، انگریزوں کے یہاں کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں بہت سارے اسکالر بلائے گئے تھے مختلف ملکوں کے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اسلام میں پردہ یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے عورتوں کا۔ اسلام میں پردہ عورتوں پر ظلم ہے۔ پردہ اگر عورت کرتی ہے، نقاب پہنتی ہے، تو مردوں کو بھی نقاب پہننا چاہیے، اور اگر عورتیں مرد نقاب نہیں پہنتے ہیں تو عورتوں کو بھی نقاب نہیں پہننا چاہیے، بالکل برابری ہونی چاہیے۔ اس پر سیمینار تھا۔ اب بہت سارے اسلام کے مخالف انگریز اسکالر آتے تھے اور اسلام کے خلاف اعتراض کرتے تھے، اور بحثیں ہو رہی تھیں، اور اسلام نے ظلم کیا ہے، اسلام کا یہ قانون قطعا قابل قبول نہیں ہے، مرد بھی کھلے پھرتے ہیں تو عورتوں کو بھی کھلے پھرتے رہنا چاہیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کانفرنس میں ایک عرب اسکالر تھے، ڈاکٹر، ان کی باری آئی مقالہ پیش کرنے کی۔ جب انہوں نے اپنا مقالہ پڑھا تو یہ بات کہی، سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اسلام میں پردہ اس لیے ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں، اسلام نہیں چاہتا ہے کہ دوسرے کا بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو۔ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اسلام میں پردہ اس لیے ہے کہ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ دوسرے کا بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو، زنا ہو، اسلام نہیں چاہتا ہے۔ بس سارے لوگوں کو سانپ سونگ گیا، سناٹا چھا گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ کیوں جواب ہوگا؟ جب بے پردگی ہوگی تو زنا ہوگا، بے پردگی ہوگی تو زنا ہوگا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بے پردگی ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں زنا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں، فارسی کا شاعر ہے، کہتا ہے درمیانے قار دریا تختہ بندم کر گئی، باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ دریا کے بیچ میں آپ نے ایک تختہ ڈال رکھا ہے اور اس تختے پہ آدمی کو بٹھا رکھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دامن پانی سے تر نہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی دریا میں بیٹھا ہوا ہے، تختے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو
ذرا بھی ادھر ہوگا تو دامن تر ہوگا، ذرا بھی ادھر ہوگا تو پانی ہوگا، نیچے سے پانی کے تھپیڑے ہوں گے، وہ لگے گا، پانی کیسے نہیں لگے گا اس کو؟ درمیانے کارے دریا تختہ برتن کر دئی، بازمی گوئی کے دامن تر مکن، ہوشیار باز کہ دریا کے بیچ میں تختہ رکھے ہوئے ہو اور اس پر بٹھائے ہوئے ہو اور کہتے ہو کہ دامن نہ بھیگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب عورتیں بے پردہ پھریں گی تو زنا ہوگا۔ آپ اپنے علاقے کو نہیں دیکھیے، آپ کا علاقہ بہت اچھا ہے، آپ دلی چلیے اور بے پردگیاں دیکھیے، آپ بے پردگی کا جو تصور نہیں کرتے ہوں گے کسی مسلمان کے لیے، ویسی بے پردگی دلی کے اندر ہے۔ وہاں کی سڑکوں پر، وہاں کے پارکوں میں، وہاں کی بسوں میں، وہاں کی ٹرینوں میں، وہاں کے میٹرو میں، وہاں کے ایئرپورٹ پہ کوئی جگہ خالی ایسی نہیں ہے جہاں ننگی لڑکیاں نہ پھرتی ہوں، نیم ننگی آدھی اڑیاں لڑکیاں نہ پھرتی ہوں۔ آپ بنگلور لے جائیے، غریب میں بنگلور لے جائیے اور پھر دیکھیے اب یہاں کی بے پردگیاں کتنی ہیں، غیروں کے یہاں بھی بے پردگیاں ہیں اور اپنوں کے یہاں بھی بے پردگی ہے۔ اب ایسی بے پردگی میں زنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسکول ہیں، اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، جنسیات کی تعلیم دی جاتی ہے، سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے، بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، گھر سے آپ نے اپنے لاڈلے کو، اپنی لاڈلی کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، معصوم بچے ہیں، سادہ بچے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول پاکیزہ ہے، لیکن وہاں جاتے ہیں تو ان کو گندگیوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اور گندگیوں کی تعلیم دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سب کا حاصل یہ ہے کہ تم کنڈوم استعمال کرو اور اس سے ایڈز کی بیماری نہیں ہوگی، ہلاک نہیں ہوگے اور گناہ پھیلتا رہے گا۔ وہ اسلام کے مخالف ہے، اسلام کہتا ہے زنا نہ کرو، وہ کہتے ہیں زنا کرو۔ اسلام کہے گا کہ موچھ چھوٹی رکھو، وہ کہیں گے نہیں موچھ بڑی رکھو۔ اسلام کہے گا کہ داڑھی رکھو، وہ کہیں گے نہیں داڑھی چھیلو۔ اسلام کہے گا کہ ڈھیلے کپڑے پہنو، تو وہ کہیں گے نہیں بہت ٹائٹ کپڑے پہنو۔ اب دیکھیے یہ سب اسلام کی مخالفت میں ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کی کتاب میں جو چیز ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا جو حصہ آپ کو سنایا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے، اس کو آپ پڑھیے، پڑھ کر کے سنائیے۔ وَاتْلُو کے معنی پڑھ کے سنائیے، آپ پڑھ کے سنائیے اس وحی کو جو آپ کے پروردگار کی کتاب سے آپ کے اوپر کی گئی ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، چینج کرنے والا نہیں، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ جن جن آیتوں میں قانون قصاص ہے اور قانون چوری ہے اور قانون زنا ہے ان سب کو بدل دیجئے، نہیں، بدلنے کی ضرورت نہیں، فطرت کے مطابق۔ یہ کہتے ہیں کہ جن آیتوں میں بتوں کی برائی بیان کی گئی ہے ان آیتوں کو نکال دیجئے۔ یہ عرب کے مشرکین کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے مشرکین کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کی آیتیں ہیں، ان جہاد کی آیتوں کو نکال دو تو قرآن اچھا ہو جائے گا۔ چنانچہ شام میں بشار الاسد نے ایک نیا قرآن بنایا اور اس قرآن میں ایڈیٹنگ کر دی، یعنی آیتوں کو جو آیتیں پسند نہیں ہیں ان کو نکال دی اور اپنے من کی آیتیں بنا کر کے ڈال دی۔ پڑھ کر کے ہنسی آتی ہے، انسان خبتی ہو گیا ہے، دماغ اس کا خراب ہو گیا ہے۔ اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، لا مبدل لکلماتی،
اللہ کا کلام کوئی نہیں بدل سکتا. کافی دن پہلے البرہان الحق کے نام سے قرآن کا متبادل پیش کیا گیا تھا کہ یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جائے گا اور امریکہ وغیرہ میں اس کی تعلیم دی جائے گی. تو تم کچھ بھی کتاب بنا لو، کیا مسلمان اپنی کتاب کو بدل لیں گے؟ کیا مسلمان کتاب اللہ کو بدل لیں گے؟ ہرگز نہیں بدل سکتے ہیں کتاب اللہ کو. قرآن پاک تو انسانوں کے سینے میں ہے. انگریزوں نے ایک مرتبہ کہا کہ پورے ہندوستان کے میں جتنے کلام پاک ہیں، کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن شریف، سب کو جلا دیا جائے. تو مسلمانوں نے جواب دیا اس کا. بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، حافظ بچے. کہا کہ تم اگر کتاب جلا بھی دو گے نا، اے بچہ کھڑا ہو جا، وہ پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ بچہ کھڑا ہو کر سنا رہا ہے. تب انگریزوں کا دماغ کھلا کہ اچھا ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں قرآن ہے. ہاں سینے میں قرآن ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو حافظے میں رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے یہ نصیحت نازل کی ہے اور ہم ہی اس نصیحت کے حفاظت کرنے والے. یہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے. لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، نہیں بدل سکتی. چاہے تم کتنے ہی کتابیں ہو، نہیں بدل سکتی. یہ اس کتاب کے مصنف ہم ہیں کیا؟ مسلمان لکھنے والے ہیں کیا؟ اگر مسلمان لکھنے والے ہوتے تو بدل دیتے. یہ تو لکھنے والے لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے واسطے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. اللہ اس میں تبدیلی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کو چھوڑ کر کے آپ نہیں پائیں گے کوئی بچنے کی جگہ، کوئی بچاؤ نہیں ہے جہاں جا کر کے چھپ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر آپ نے تبدیلی کرنا چاہی تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا مقام ہے اور حضور کر بھی نہیں سکتے، اور حضور نے کبھی چاہا بھی نہیں کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی ہو جائے. لیکن رب العالمین کی طرف سے خطرناک قسم کی دھمکی ہے. جب حضور کو اتنی خطرناک قسم کی وعید ہے، دھمکی ہے، تو ہم دوسرے کا کیا حال ہوگا، ہمارا شعرا کا کیا حال ہوگا. اس لیے قرآن میں تبدیلی کرنے کا اگر کوئی بات اٹھاتا ہے، قرآن میں تبدیلی کرنے کی کوئی بات اٹھاتا ہے، قرآن پاک کے بدلنے کو چاہتا ہے، تو ہرگز وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. قیامت تک یہی کتاب رہے گی اور کتاب اٹھ جائے گی، قیامت آ جائے گی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہاں پر آیت کے مضمون میں شان نزول ہے. ایک شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ امیہ ابن خلف بہت بڑا بدمعاش تھا، مکے کا بہت بڑا بدمعاش تھا. امیہ ابن خلف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مشورہ دیا کہ ایک بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں بھائی محمد، ایک بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں، اس پر اگر عمل کرو گے تو بہت فائدہ ہو جائے. حضور نے فرمایا بتا. تو اس نے کہا کہ یہ جو غریب قسم کے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، ان لوگوں کو بھگا دو، دور کر دو. اور جو بڑے بڑے مالدار ہیں قریش کے، مکہ کے بڑے بڑے مالدار ہیں، ان لوگوں کو اپنی مجلس میں بٹھاؤ. اس سے کیا ہوگا کہ اسلام کی عزت بڑھے گی، اسلام ترقی کرے گا. تمہارے یہاں غریب بھی آ رہے ہیں، فقیر بھی آ رہے ہیں، یہ جوتا سلنے والے بھی آ رہے ہیں، اور کوئی اور رکشہ چلانے والے آ رہے ہیں، اور آٹو چلانے والے آ رہے ہیں، اور فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں. تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ یہ احمق ہے، آپ ان کی باتوں میں نہ جائیں. اصل قیمت اندر ایمان کی ہے، جو دل کے اندر ہے ایمان، روشنی
اللہ رب العالمین کی، اس کی قیمت ہے، جسم کی قیمت نہیں ہے، مال کی قیمت نہیں ہے، دولت کی قیمت نہیں ہے، پیسے کی قیمت نہیں ہے، گھر بار کی قیمت نہیں ہے، بینک بیلنس کی قیمت نہیں ہے، قیمت اصل ایمان کی ہے، اور وہ ایمان جس آدمی کے اندر ہے، چاہے اس کا کپڑا کتنا ہی خراب ہو، وہ ایمان قیمتی ہے، وہ آدمی اس ایمان کی وجہ سے قیمتی ہو گیا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو بلاتے ہیں صبح کو بھی اور شام کو بھی، اور وہ اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، ان کے ساتھ رہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہ کو ان سے الگ نہ کیجیے، تريد زینت الحیات الدنیا، آپ دنیاوی زندگی کو، دنیاوی زندگی کی رونق کو چاہتے ہوئے ان سے الگ ہو جائیں، ایسا نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ فقراء صحابہ کو اپنے یہاں بلائیے، نہیں، کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے کو ان کے ساتھ قید رکھیے، ان کے ساتھ جمائے رکھیے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، اور ایمان کی بڑی قدر ہے، پیسوں کی کوئی قدر نہیں ہے، دنیا داری کی کوئی قدر نہیں ہے، اصل ایمان کی قدر ہے۔ آپ ان کے ساتھ رہیے، اور آپ کو کہیں جانا بھی ہو تو دھیان آپ کا صحابہ کرام کی طرف رہے کہ صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ان کے اعمال درست ہیں یا نہیں ہیں، وہ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے معاملات صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، ان کے عقیدے صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، ان کے اخلاق صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، معاشرت میں وہ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے ان احوال کو آپ دیکھتے رہیں، آپ اپنی نگاہ کو ان سے ہٹائیں نہیں۔ اس کے بعد ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اس آدمی کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، بے خبر کر دیا ہے، یعنی امیہ ابن خلف جیسے آدمی کی بات نہ مانیے، یہ باجی ہیں، یہ بڑے بدماش ہیں، یہ متکبر ہیں، گھمنڈی کا گھمنڈ کرنے والے ہیں، یہ ایسا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنی خواہش کے پیچھے چلایا ہے اپنے، وہ اپنے خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، اس کا جی چاہتا ہے زنا کرو تو زنا کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے شراب پیو شراب پیتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرو تو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کبھی لات کی، کبھی منات کی، کبھی عزا کی، کبھی حبل کی پوجا کر رہا ہے، کبھی ود کی، کبھی سوا کی، کبھی یسوع کی عبادت کر رہا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، اس کا من جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کا من جو کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے تجاوز کیے ہوا ہے، اس کا کام حد سے تجاوز کیے ہوا ہے۔ ایک دوسرا شان نزول بھی ہے، وہ ہے کہ ایک مکہ کا رئیس تھا، مالدار قسم کا آدمی، عیینہ ابن حصن فزاری، عیینہ ابن حصن فزاری مکہ کا رئیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضور کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے، حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی فقراء صحابہ کرام میں سے تھے، بڑی لمبی عمر دی اللہ تعالیٰ نے، پہلے یہ عیسائی تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت انہوں نے کتاب میں دیکھی تھی، ایک نبی آنے والے ہیں کہ جن کے یہاں پر مہر کا نشان ہوگا، شانے پر، گردن کے نیچے اور دونوں منڈوں کے بالکل بیچ میں مہر نبوت ایک انڈے کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی تھی، یہ علامت ہوگی۔
اور وہ صدقات قبول نہیں کریں گے، وہ صدقات قبول نہیں کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دین عیسوی کو، میں جو علامت دیکھی تھی اس علامت کے مطابق حضور کو تلاشنے کے لیے آئے۔ کہیں آئے اتفاق سے ایک آدمی نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے بیچ دیے، غلام بنا لیا۔ اب غلام تھے حضور کو لیکن تلاش رہے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہوں۔ حضور ایک جگہ بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کھڑے ہوئے تو حضور کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو حضور نے اپنی چادر پیچھے کر دی تو انہوں نے مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے حضور کی خدمت میں یہ پہنچے تو کھجور پیش کی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ میرے لیے حرام ہے، اس کو لے جاؤ فقراء میں بانٹ دو۔ تو ان کو ایک علامت مل گئی کہ نبی ہوں گے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری علامت تھی وہ ہدیہ قبول کریں گے۔ چنانچہ دوبارہ وہ آئے کچھ اور لے کر کے اور حضور کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو حضور نے قبول فرما لیا۔ ان کو دوسری علامت ملی اور تیسری علامت ملی جو مہر نبوت ہے اس کو انہوں نے دیکھا تو سامنے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر۔ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت سلمان فارسی کو حضور بہت مانتے تھے۔ یہ ایک یہودی کے غلام تھے جو کہ ان کو بیچ دیا تھا کسی نے، اور بڑی عمر کے تھے، یعنی ان کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 250 سال کی عمر ہوئی، اور بعض لوگ اور بھی اقوال ہیں اس میں، یعنی بوڑھے تھے، تقریباً 60-70 سال کی عمر رہی ہوگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایمان لے آئے مگر غلام تھے۔ اس نے شرط لگائی کہ یہ پورے ایریے میں تم کھجور کے باغ لگاؤ، درخت لگاؤ، جب یہ کھجور پھل دینے لگے تب تمہاری آزادی ہوگی۔ اب وہ پیڑ لگا رہے تھے، حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ایسی شرط لگائیے اس نے۔ تو حضور چلے اور صحابہ کرام بھی چلے، حضرت عمر فاروق وغیرہ سب چلے کہ چلو ان کا پیڑ لگا دیتے ہیں۔ 300 پیڑ لگانے تھے، لگا دیے پیڑ، کم و بیش 300 پیڑ لگانے تھے، لگا دیے پیڑ، اور پیڑ نے چند ہی مہینوں کے بعد پھل دینا شروع کیا۔ جب پھل دینا شروع کیا تو ان کو آزادی حاصل ہو گئی۔ غرض یہ کہ بڑے پیارے، بڑے محبوب، بڑے قیمتی ایمان والے صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ فارس یعنی یہ ایران کے رہنے والے تھے، فارسی زبان جانتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی حضور کے پاس بیٹھے تھے، کپڑا اچھا نہیں تھا، جو چادر لپیٹے تھے وہ بہت خوبصورت نہیں تھی۔ تو آدمی آیا عیینہ ابن حصن فزاری، اس نے کہا کہ ان کو مجلس سے آپ ہٹائیے تو میں بیٹھوں گا، اور یا آپ ایسا کیجئے کہ ان کے لیے الگ مجلس بنائیے اور ہمارے لیے الگ مجلس بنائیے، فقیروں کے ساتھ الگ بیٹھا کیجیے، آپ امیروں کے ساتھ الگ بیٹھا کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔
آپ کو فقراء کے ساتھ رہنا ہے، جو اللہ کو دن رات یاد کرتے رہتے ہیں انہی کی طرف توجہ رکھنی ہے، مالداروں کی طرف توجہ نہیں رکھنی ہے آپ کو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کرتے تو فائدہ ہوتا کہ ایک مجلس کر لیتے مالداروں کی اور ایک مجلس کر لیتے غریبوں کی، فقیروں کی۔ ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ بھائیوں دل کی اہمیت ہے، دل کی کیفیت کی اہمیت ہے۔ غریبوں کا دل ٹوٹ جائے کہ ہم غریب ہیں اس لیے ہمیں الگ مجلس میں رکھا جا رہا ہے اور خصوصی مجلس کی جا رہی ہے مالداروں کے لیے، ان کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں دل کی اہمیت ہے، دل کی اہمیت ہے، دل کی کیفیت کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔